سکتی ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اس کی بات پسند آئی۔ فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، پھر جب تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تو شادی کر دیں گے۔ اور کیا پتہ ایک بار انصر کے ساتھ رشتے میں بند کر شادی کا فیصلہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ پھر اسے چپ دیکھ کر بولی، چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ کیا بولوں ماما؟ وہ ہنسی۔ پورے صراط پر ٹھہروں یا ہٹ جاؤں؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا، پر شاید کچھ گنوانا بھی نہ پڑے، لیکن اگر گزر جاؤں تو سب گنوا دوں گی، مگر شاید تب بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے۔ بن مانگے ہی صحیح، لیکن زندگی کچھ عطا تو کرے گی، پر نفع کس میں ہے اور نقصان کہاں؟ حساب کروں گی تو ہی پتہ چلے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ خاک بھی نہ سمجھی۔ تانیہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ اب چاہتی ہے نا میں شادی کر لوں؟ ہاں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پتھر میں جونک تو لگی۔ اس کی بات پہ مریم نہال ہو گئی۔ بس اب چاہے تم کچھ بھی جواب دو، میرے لیے تو یہ بھی بہت ہے کہ تم شادی کے بارے میں سوچنے کو تیار ہو گئی ہو۔ تانیہ انہیں خوش دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچتی وہ ان کی خوشیوں سے کتنا دور ہو گئی تھی۔ جانے سے پہلے کتنی ہی دیر تک وہ خود سے لپٹا کر پیار کرتی رہیں۔ اس نے تو کہہ دیا کہ سوچے گی، پھر کچھ سوچنے کی کوشش میں وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا، اسے کچھ احساس بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑی اور اپنے برابر بیٹھے عمیر کو دیکھا۔ اسے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ وہ یونیفارم بدل چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے کالج سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تانیہ کو یقین نہیں ہوا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ایک ہی حالت میں بیٹھی تھی۔ بیٹھے بٹھائے کھو جانے کی عادت یا دادا جان کی ہے یا پھر پاپا کی؟ آپ نے یہ عادت کب سے اپنا لی؟ اتنی دیر سے آپ کو آواز دے رہا ہوں مگر آپ ہیں کہ کچھ سنتی ہی نہیں۔ وہ میں کچھ سوچ رہی تھی، وہ اٹھتے ہی بولی۔ عزیر کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور دادا جان بھی وہی ہیں۔ چلو پھر۔ وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ اسے بھوک نہیں تھی، پر سب کا ساتھ دینے کو اس نے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکال لیے۔ آپ بھی صبح بتا دیا ہوتا آپ چھٹی کرنے والی ہیں، میں بھی کالج نہیں جاتا۔ بہت اچھا کیا میں نے جو صبح نہیں بتایا، ورنہ بیکار کالج بنک کرتے۔ وہ زہر کے تعصب سے بولنے پہ بولی تو عمیر ہنسا۔ یوں بھی اس کے ساتھ پورا دن بتانا آسان نہیں، وہ تو میری ہی ہمت ہے جو اسے جھیل لیتا ہوں۔ دادا جان، تانیہ اور عمیر ہنسنے لگے تو منہ بنا کر شکایتی انداز میں بولا، تم دونوں کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو؟ اس کی داد رسی میں دادا جان ذرا روب سے بولے تو عمیر جھٹ سے بولا، ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیدائشی چھڑا ہوا ہے۔ اور پھر تانیہ کے ساتھ مل کر ہنسنے لگا۔ بات صحیح تھی، اس لیے اظہر فاروقی بھی مسکرائے تو عزیر بیچارہ اور روحان سا ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان نامعقولوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے نوالا اس کے منہ میں رکھا تو وہ سچ مچ بہل کر کھانے لگا۔ دیکھا تم تینوں میں ایک عزیر ہی ہے جو سیدھا اور معصوم ہے، اور تم دونوں ہر وقت اس کی معصومیت کا مذاق اڑاتے ہو۔ عزیر نے یوں گردن اکڑا کر دیکھا جیسے اظہر فاروقی نے اسے کوئی اعزاز بخشا ہو، اور اس کی اس حرکت پہ وہ دونوں اور بھی ہنسنے لگے۔ وہ بھی ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ گرم گھاس پہ بھری ہوئی ٹرے تھامے وہ سہج سہج کے قدم اٹھاتی لان میں رکھی چیئرز کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی، جس پہ براجمان اظہر فاروقی اور نور الہدیٰ دنیا و مافیا سے بے خبر نہ جانے کن باتوں میں الجھے تھے۔ ان دونوں نے ہی اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ نور الہدیٰ تو اس وقت چونکے جب ٹرے رکھنے کے لیے جھکتے ہوئے اس کا کاسنی دوپٹہ شانے سے سرک کر گھٹنے پہ رکھے ان کے ہاتھ پہ آ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ کندھے پہ ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں بڑا سا کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ایک دم اپنے سامنے پھیلا لیا۔ وہ سن سی ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اظہر فاروقی نے اسے اپنی طرف کپ پڑھاتے نہ دیکھا ہو۔ نور الہدیٰ کو بھی ان کی حرکت اچھی نہیں لگی تھی، وہ خود کو بولنے سے روک نہ پائے۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ اظہر فاروقی نے ذرا سا اخبار کا کونا نیچے کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، ٹیبل پہ رکھ دو نا بیٹا۔ اور پھر سے اخبار اپنے سامنے کیا۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور اسی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ ہر بار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی کیفیت اتنی ہی شدید ہو جایا کرتی تھی۔ نور الہدیٰ اس کی اس قدر حساسیت پہ اکثر حیران اور کبھی کبھار تو پریشان ہو جاتے۔ اسے اس ٹرانس سے باہر لانے کے لیے نور الہدیٰ نے کپ اٹھا کر اس کے سامنے کیا اور اپنی عادت کے مطابق بشاشت سے بولے، کیا شام کی چائے پینا بھی چھوڑ دیا ہے؟ اس نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور سادگی سے مسکراتی ہوئے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ گھر میں بیکار بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ انہیں لگتا تھا اس کی حد سے بڑی ہوئی حساسیت کی وجہ تنہائی ہے، حالانکہ گھر میں بابا جان اور خود وہ موجود تھے، مگر نور الہدیٰ اپنی مصروفیت کی وجہ سے انہیں ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے، اور بابا جان کو کہ ریٹائرڈ تھے مگر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا یونیورسٹی جانے سے اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور پھر شاید اس کی جذباتیت بھی کم ہو جائے، مگر اس نے فوراً ہی ان کے خیال کو مسترد کر دیا۔ بی اے کر لیا، کافی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹوک کر بولے۔ بس۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ بس کیا؟ وہ کبھی کبھار ہی بڑے پن کا روپ جھاڑتے تھے اور جب ایسا کرتے بڑے آرام سے مروب ہو جاتی جیسے ابھی ہو گئی تھی۔ اسی لہجے میں بولے،
میرا خیال ہے ایڈمیشن تو اوپن ہو چکے ہوں گے، میں کسی دن فارم لے آؤں گا، تم بس فل کر دینا۔ مگر ہادی بھائی مجھے آگے نہیں پڑھنا، وہ منمنائی۔ کیوں؟ ان کا انداز ہنوز وہی تھا۔ مجھے کورس کی کتابیں اچھی نہیں لگتیں۔ بڑا معصوم سا انداز تھا۔ نور الہدیٰ مسکرا دیے۔ پھر کیا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤں؟ وہ اسی بھولپن سے جوش میں بولی، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دور تک پھیلے آسمان کو دیکھا اور کہا، مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس میں اڑتے بادل اور پرندوں کی چہکار، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی، پھول، تتلی، خوشبو، صحرا میں بہتی ہوا کی آواز، سمندر کی لہریں، سردیوں کا موسم۔ بولتے بولتے وہ اچانک ہنس پڑی، پھر انہیں دیکھ کر بولی، ہادی بھائی مجھے زندگی اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے مگر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پہ رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھاس پر بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی جو لاتعلق سے اخبار میں گم تھے۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اظہر فاروقی کے گھٹنے پہ رکھ دیے۔ انہوں نے اخبار ہٹا کے اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹس کونسل میں نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے آخر میں اس کا لہجہ منت بھرا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ جانا پسند نہیں مجھے۔ انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا تھا۔ اسی سے حوصلہ پکڑ کر وہ بولی، مگر تھوڑی دیر کو تو جا سکتے ہیں نا بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اس بہانے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپس بھی بنائے ہیں، اور کیلیگرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینوں میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ہی ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پہ جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ کیا ہو جاتا اگر بابا جان اس قدر رکھنے کی خاطر کچھ دیر چلے جانے کی حامی بھر لیتے؟ نور الہدیٰ نے تعصب سے سوچ کے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی اس کی پلکوں پہ لرزتے آنسو نور الہدیٰ کو صاف نظر آئے تھے۔ نور الہدیٰ بے چین ہو کر اٹھے اور اس کی پاس والی چیئر پہ بیٹھ کر ٹیبل پہ رکھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ دیا، اور کچھ کہنا چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نیچے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رخ پھیرے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پہ چت لیٹے نور الہدیٰ کو اپنی کن پٹیوں پہ نمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھے، اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پہ ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے، وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا، ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کانپتی ڈوبتی صداؤں کو چپ کی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا، بے سبب بھی کبھی ہنسنا، جب ہو بات کوئی تلخی کی، موضوع گفتگو بدل دینا۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ پھر اظہر فاروقی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھے اظہر فاروقی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا تھا۔ اچھا جی، تو ایپیسوڈ 1 کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اب تک جو مجھے لگ رہا ہے ایپیسوڈ نا، وہ کوئی ایسا ہے کہ ان کی یہ جو نور الہدیٰ کی سسٹر ہے اور اظہر فاروقی کی بیٹی ہے، وہ مین کریکٹر تھا یا مین لیڈ تھا، یا اب مر گئی ہے یا جو بھی ہے، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی آہستہ آہستہ سٹوری نا نکل کے آئے گی، اور مجھے لگتا ہے مین سٹوری اسی کی ہے، تانیہ کی اتنی مین نہیں لگ رہی مجھے، پر شاید ہو بھی۔ تو وہ تھوڑا بہت سمجھ آ گیا کہ اس کے ساتھ برا کیا اظہر فاروقی نے، اور نور الہدیٰ اپنی بہن کا بدلہ اپنے باپ سے ایک طرح سے لے رہا ہے، ان کو زیادہ بات چیت نہ ان سے کر کے، اور ان کی برتھ ڈے وغیرہ پہ بھی نہیں آتا، تو اس لحاظ سے لگ رہا ہے۔ باقی تانیہ والی اگر بات کریں تو وہ شایان جو ہے وہ اچانک سے کیوں غائب ہو گیا؟ اس دن پارٹی پہ اس کے ساتھ ملتا ہے، اس کی جو ہو رہی ہوتی ہے انگیجمنٹ پارٹی، تو وہاں پر آتا ہے اور پھر اسے بات کے بغیر چلا جاتا ہے اور پھر بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ ایک ناول ہم نے پڑھا تھا مستور، اگر آپ نے نہیں سنا ہوا، یہ اس کا چینل کا ڈسکرپشن پہ میں اس کا لنک دے دوں گی، اس کے علاوہ آپ کو کامنٹ سیکشن میں بھی اس کا لنک پن کر دوں گی، اور اینڈ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ مستور واجد ابرار کا جو ناول ہے وہ بھی ایسا ہی تھا، اس میں بھی ایک لڑکا بالکل ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے، اور اتنا یہ چیز ڈسٹربنگ ہوتی ہے۔ میں اس میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ جو ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے نا، اس کو ہم لوگ غوسٹ کرنا کہتے ہیں، کہ ایک دم سے آپ بس
भूत की तरह गायब हो जाते हो। तो ये अगली पार्टी के लिए ना इतनी ज़्यादा चीज़ टॉर्चर बन के उनको लगती है कि उनको समझ ही नहीं आती कि उनको अब मूव ऑन करना है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट किसी और के लिए डेवलप करना है या उन्होंने वेट करना है, आपको मनाना है, वो क्या करना है? आप कम से कम बताओ तो सही, आपको वो बंदा अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, बताओ और फिर गायब हो जाओ। आप नाराज़ हो बताओ, मसला है जो भी वो बताओ, जो भी चीज़ है कम से कम कम्युनिकेट तो करना चाहिए। ये इतनी बुरी चीज़ होती है, इतनी बुरी चीज़ होती है जो बंदा एकदम से गायब हो जाता है। बेचारी तानिया कितना वो दुखी हो रही होगी कि वो इतने अरसे से उसको कॉल्स पे कॉल्स कर रही है, वो उसकी कॉल्स नहीं अटेंड कर रहा और अब जब उसको पता चलता है 2 महीने के बाद कि वो हर हफ्ते में कराची आता था और इसे एक दफ़ा भी नहीं मिला, एक दफ़ा भी इससे बात नहीं की, तो ये कितना दुखी हुई होगी। मैं फ़ील कर रही हूँ। मुझे फ़ील हो रहा है कितनी दुखी हुई होगी। तो ये बहुत गलत बात है। आप ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ना लोग, ये मत दिया करें। वो नॉवल आप सुन लें मस्तूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको बस वैसे ही ना उसका भी प्लॉट जो था बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, थोड़ा मैच्योर नॉवल था, तो आप वो ज़रूर सुन लें, ठीक है? इसके अलावा इसके बारे में और क्या बात करें? बात ये है कि अच्छा लग रहा है, फ़िलहाल तो मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें जो डायलॉग्स हैं ना, वो काफ़ी अच्छे हैं और मैच्योर लग रहा है। आगे अब देखें क्या बनता है, कैसे स्टोरी चलती है। पर ये बेसिकली ना मुझे एक लव स्टोरी ही लग रही है और 2 ज़िंदगियाँ हैं, एक माज़ी की और एक प्रेज़ेंट की। तो अब देखें कौन-सी स्टोरी मेन है और कौन-सी में क्या कुछ हो रहा है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।